الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کر چکو ارکان حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ ذکر کرتے ہو تم اپنے بڑوں کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر. فَمِنَ النَّاسِ، پس بعض لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 200، 201 اور 202 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حج کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور حج میں ہونے والی جو کوتاہیاں تھیں ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آج کے سبق میں آیت کے پہلے حصے میں زمانہ جہالت میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھتے تھے اور ان کے تذکرے کیا کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ کی رات جو ذکر الہی کی ہے وہ قصوں کی رات بنا دی. اسی طرح پھر بعد میں 2-3 دن باقاعدہ جو مینا میں ٹھہرتے وہ بس یہی ذکر ہوتا اپنے خاندان کی بڑائی کا
اور ان کے قصیدے اور قصے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تم مناسک حج کے ادائیگی کے بعد اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، آئندہ ان کی جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حاجیوں کی دو اقسام بیان کی۔ ایک قسم حاجیوں کی وہ ہے جو صرف حج کے سفر میں جن کا مقصد دنیا ہی ہوتا ہے، یا تو دنیاوی کاروبار وغیرہ، یا دنیاوی نمود و نمائش وغیرہ، یا زیادہ سے زیادہ اگر دعائیں بھی مانگنی ہے تو بس دنیا ہی کی دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ آخرت کی نہ انہوں نے کوئی دعا کی، نہ انہوں نے کبھی کوئی غرض ہے ان کی آخرت۔ تو اس لیے ایسے بد نصیب لوگوں کو اتنا عظیم سفر کر کے بھی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے آخرت اللہ سے مانگی نہیں اور نیت ہی نہیں کی اس کی۔ دوسرے حاجی وہ ہے کہ جو دنیا بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو دونوں کا ذکر کیا جی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم مناسک حج یعنی حج کے ارکان مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ذکر الہی میں دلوں کا سکون، ذکر الہی میں انسان کی کامیابی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لے۔ بہت بڑی نصیحت ہے، بڑی مختصر اور بڑی جامع نصیحت ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور تھوڑا نہ کرو، ذکرا کثیرا۔ شریف علماء کہتے ہیں نا کہ گن گن کے نہ کرو، بے حساب کرو۔ یہ جو بعض دفعہ ہاتھ میں یہ تسبیح کے دانے، تسبیح تو ذکر کو کہتے ہیں لیکن یہ چونکہ اس کو بھی تسبیح بول دیتے ہیں، حالانکہ تو لکڑی یا پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے اس کو علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح کی بجائے اصل اس کا نام مذکرہ ہے۔ مذکرہ کا معنی یاد دلانے والی، کہ چونکہ بندہ بھول جائے بس یہ اس کا اتنا ہی کام ہے یاد دلائے، باقی یہ نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے۔ اصل تو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ ذکراً کثیرہ، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے۔ تو یہ مذکرہ ہے، کبھی بندہ بھول جائے تو تاکہ یاد آ جائے، صرف اس کا اتنا ہی مقصد ہے۔ باقی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو۔ آج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھتے ہو نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اس سے قبل ایک قصیدہ گوئی بھی ایک بہت بڑا فن تھا، اور لوگ قصیدے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے درباروں میں چونکہ اس وقت اتنی رکاوٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، اور لوگ جاتے تھے اور بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے ان کی تعریفوں میں، پھر وہ خوش ہوتے اور ان کو کچھ نہ کچھ انعامات دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا کسب ہی یہی تھا کہ بس قصیدہ لکھا اور جناب کسی بادشاہ کی تعریف میں پھر اس کے سامنے پیش ہوا، اور وہ دربار لگا ہوتا تھا، وہاں قصیدہ پڑھا تو وہ خوش ہو کر کچھ نہ کچھ انعام دے دیتا تھا، بس اسی پر ان کا گزارا چلتا تھا۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم لوگوں کے قصیدے پڑھتے ہو، اپنے بڑوں کے کارنامے تم بیان کرتے ہو، تمہیں چاہیے تم اللہ کی حمدیں بیان کرو، تم اللہ کی تعریفیں بیان کرو۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، جس اللہ نے تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم، جیسا کہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔ اشد کا معنی سخت یعنی زیادہ، اللہ کا ذکر تو بڑوں کے ذکر سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا جو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ کے والدین دیگر رشتہ دار، ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تمہیں سب کچھ بنایا، ماں باپ بھی تمہیں اللہ نے دیے، سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا، تو اللہ کا ذکر تو زیادہ کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، مَن یقولو، جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ جو ہمیں دینا ہے بس دنیا میں ہی دے، اللہ سے دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے آخرت تو مانگتے ہی کوئی نہیں ہے، دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بعض لوگ ایسے ہیں من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فإن أصابه خیر اطمأن به، اگر اللہ کی عبادت کرتے کرتے انہیں خیر ملے، انہیں دنیاوی نفع ملے، دنیاوی مفاد ملے، اطمأن به، پھر تو مطمئن ہو کر لگے رہتے ہیں۔ لیکن وإن أصابته فتنہ، اگر انہیں کوئی آزمائش مل جائے، کوئی اللہ کی طرف سے دکھ پہنچ جائے، انقلب علی وجہہ، تو پیٹھ دے کر منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے، ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، ان سے بڑھ کر اور کوئی خسارے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رب سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حج کا اتنا عظیم سفر کیا، مقصد صرف دنیا رکھ لی، اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان کیا اور کتنا بڑا خسارے والا کام کیا کہ اتنا سفر کیا، اتنا دور گئے، اللہ نے تجھے کہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور لیکن تو نے ارادہ کیا کر لیا، نیت کیا کر لی، صرف دنیا کی کر لی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ حاجی صاحب نے کہا کٹ میرے کھاتے والی کاپی تے لکھ میرے نام دے نال حجی، تاکہ پتہ چلے کہ میں ہن حج کر کے آ گیا۔ فرمایا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو یوں کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں جی، یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی۔ یہ دعا جامع ترین دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کی تعریف ابھی اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک سے۔ اس لیے دعائیں ایسی ہی مانگنی چاہیے جو دعائیں اللہ نے بتائی ہیں، اور بڑی جامع دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں ہمیں کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، ہر غم اور بیماری اور دکھ سے نجات چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوں گی تب دنیا کی بھلائی بنے گی نا۔ آخرت میں ہمیں کیا چاہیے؟ عذاب سے پناہ چاہیے، اللہ کے غضب سے پناہ چاہیے، دوزخ سے پناہ چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، حوض کوثر چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت میں چاہیے۔ تو یہ حسنہ تب بنے گی آخرت کی جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو گویا کہ ان مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ رب العزت نے ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹ دیا ہے۔ یہی دعا ہی پڑھنی چاہیے۔ حج میں دیکھا کئی ساتھیوں کو بڑی بڑی بیچارے کتابیں لے کے اخلاص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بیچارے دعائیں یاد کرنے میں لگا دیتے، مانگتے کوئی نہیں ہے۔ وہ جناب لمبی دعائیں جن میں دعا کم اور خطابت زیادہ ہوتی ہے۔ خطابت میں یہ ہوتا ہے نا، الفاظ بڑے خوبصورت سجے ہوئی ہے اور ٹھکے ہوئی ہے، اور بندہ سنتا ہے کہتا ہے واہ واہ اے بڑی فٹ دعا ہے، اصل میں وہ دعا خطابت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، وہ دعا درست ہوگی، لیکن آپ کو تو ابھی یاد ہی نہیں ہوئی ہے، اور آپ اس کے بدلے میں یہ اچھی جو جامع ترین دعا، آسان ترین، جامع ترین اللہ نے بتائی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن افضل جو دعا اللہ نے بتائی ہے بھی بڑی آسان، ہے بھی بڑی جامع، بتائی بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہے، تو وہ چھوڑ کر تم اتنی لمبی کتاب لے کے جناب دے مارتے 4.5 رٹا لگا کے جو دعا کرنے کا ٹائم تھا وہ رٹے لگانے میں، بھائی رٹا پہلے لگانا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، ابھی مانگنے کا ٹائم ہے۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری ہر طواف کے ہر چکر میں جو الگ الگ دعائیں، یہ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، پہلے چکر میں یوں پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یوں پڑھو، نہ بھائی یہ دعا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حاجیات کتاب سامنے رکھ کے، وہ بیچارے کئی دفعہ الفاظ بھی نہیں صحیح پڑھ رہے ہوتے، کئی لوگوں سے سنا بھی ہے اونچے اونچے پڑھ رہے ہوتے تھے نا، بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جناب بندہ کہے اس کا کیا اب سمجھائے تو کہیں گے یار اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔
تو اس لیے دعا کے الفاظ جامع ہونے چاہیے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور جنت میں ایک بالا خانہ ہو اور اس کے جناب بائیں سائڈ میں سیڑھی اوپر چڑھتی ہو اور اوپر جا کے ایک چوبارہ بنا ہوا ہو اور اس کے اندر ایک روشن دان ہو، میں اوپر سے دیکھوں تو یوں نظر آئے او جنت کے نظارے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے بندے، تو اللہ کو نقشے بنا کے نہ بتا، تو اللہ سے جنت مانگ۔ نقشے وہ بڑے خوب جانتا ہے، نقشے وہ بڑے خوب جانتا ہے، وہ بہت اچھے خود ہی بنا لے گا۔ تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بس اللہ دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما، اور ہمیں عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جس نے یہ دعا مانگی اخلاص کے ساتھ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، بس اسے اور کیا چاہیے، دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں نا ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹھکے سجے الفاظ جناب وہ ڈھونڈیں اور ان میں ذرا بڑا ایک لطف آتا ہے، جبکہ قرآنی دعائیں جو اللہ نے بتائی ہیں یہ سب سے افضل ہیں۔ ایک آدمی کو مل رہا ہو خالص سونا اور ایک کو کھوٹ والا سونا، ٹھیک ہے قیمتی تو وہ بھی ہے، کھوٹ والا بھی ٹھیک ٹھاک قیمتی ہے، لیکن خالص کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا، سمجھ آئی؟ اس لیے جو بالکل خالص اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے دعائیں ہیں نا، یہ وہ خالص سونے کی طرح، کندن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ والی ہیں، اس لیے یہی دعائیں۔ اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بڑی پریشانی ہے، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ اس طرح کھرکن لگ گئے سر، کیونکہ یہ تو اس کو پہلے سے یاد تھی اور اس کی طرف توجہ نہ تھی۔ کہنے لگا جی اچھا حضرت ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن ذرا اپنے سینے سے بھی کوئی خاص قسم کا وظیفہ مجھے بتائیں۔ حضرت نے کہا اے لے میرے سینے تو اے بھرا ہوئی سارا، سینے میں تو بلغم ہوتا ہے، سینے میں کیا ہوتا ہے؟ بلغم ہوتا ہے، یہ چاٹ لے اگر یہ چاہیے تو۔ میں تجھے وہ دعا بتا رہا ہوں جو اللہ نے بتائی ہے، اور اس پر تیرا دل نہیں بیٹھ رہا تو میرے سینے سے نکلانا چاہتا ہے، تو یہاں تو بلغم ہی ملے گا بھائی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہت ہی جامع دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہوگا اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جنہوں نے اللہ سے جنت مانگی ان کو جنت ملے گی، جنہوں نے جنت نہیں مانگی ان کو پھر کیسے ملے گی، جن کی طلب ہی کوئی نہیں ہے، جو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ کوئی دور نہیں ہے آخرت، آخرت بہت قریب ہے، ان قریب تم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہو جانا ہے اور حساب کتاب بھی ہو جائے گا، اور بہت جلد ہی ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر ساری تمام ہوتی ہے۔ آگاہ حالات سے اپنے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ واللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کر چکو ارکان حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ ذکر کرتے ہو اپنے بڑوں کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ومنہم من یقول، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ وآخر